اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مکالمے کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب نماز میں التحیات پڑھتے ہیں۔ آج تحیات پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ التحیات ایک مکالمہ ہے جو دو برگزیدہ بڑی ہستیوں کے درمیان ہوا۔ آج ہم اس مکالمے پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مکالمہ کیا ہے اور نماز میں سے ہم کیوں پڑھتے ہیں، بلکہ سجدہ سہو جب کرتے ہیں تو اس میں 2 سجدے اور پھر یہ التحیات دوبارہ سے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ التحیات ایک بہت اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں سے پہلے آپ التحیات پڑھ لیں تو اس دعا کی مقبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں، چانس بڑھ جاتے ہیں، اس کی آپ کی دعا کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت اہمیت والی مکالمہ ہے جس کو دعا کا نام دیتے ہیں۔ التحیات ایک بہت اہم دعا ہے جسے ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ میں یوں لفظ دہرانا استعمال کروں گا یہاں پر کہ ہم ہر نماز میں اس کو دہراتے ہیں۔ اگر نماز میں 2 دفعہ التحیات پڑھا ہے تو 2 دفعہ ہو گئے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد ہم اس 1 دفعہ التحیات پڑھتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مکالمہ کس چیز کا ہے؟ یہ مکالمہ اللہ رب العزت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا نام ہے، اور یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تھے۔ اللہ سے جب ملاقات ہوئی اور اللہ کے آمنے سامنے جب اللہ رب العزت سے جو بات چیت ہوئی وہ اس مکالمے سے شروع ہوئی، در حقیقت التحیات اسی مکالمے کا ایک حصہ ہے۔ وہ جو مکالمہ ہے نا جی، یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے درمیان جو ہوا اس کا ایک اہم حصہ ہے، جو ہم آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کریم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ بھلا اس ذات کو کیسے کوئی السلام علیکم کہے جو خود پیکر اسلام ہے، جو سلامتیوں کا مالک ہے، جو سلامتیوں کا خالق ہے، جو خود لوگوں کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ بھلا اس پر سلامتی کی دعا کیسے کہیں، کیسے کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس لیے یہاں پر السلام علیکم آپ نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ بلکہ سنیے، آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں تیری بارگاہ میں لایا ہوں اپنی تمام بدنی اور مالی عبادات جو صرف تیرے لیے، میری ساری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے۔ جب یہ کہا، اتنا جملہ جب آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، بس یہ بات آپ نے کہی جس کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے پیش کر دیا کہ میری ساری مالی عبادتیں، پاکیزہ ستھری عبادتیں، طیب و طاہر عبادتیں ساری کس کے لیے ہے؟ مالک تیرے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہ اللہ کا جواب تھا، یہ اللہ کا کیا تھا؟ جواب تھا۔ یہاں تک
اپنے نبی پر خود اللہ نے رحمتیں اور برکتوں کا ذکر فرمایا، اور اب اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوبارہ کیا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کی اس جواب پر کہ یہاں پر بھی وہ ہمیں نہیں بولے، اپنی گنہگار امت کو نہیں بولے، اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو صالح بندے ہیں، ان کو نہیں بولے۔ فرمایا سلامتی ہو ان پر بھی جو تیرے برگزیدہ تیرے صالح بندے ہیں، سلامتی ہو ہم پر بھی، ہم کہہ کے ساری امت کو شامل کر لیں۔ اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس میں شامل رکھا، اللہ کے صالح بندوں کو بھی اس میں یاد رکھا۔ اب اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ہونے والا مکالمہ سن کر اب فرشتوں نے کیا کہا، اب اس کے آگے فرشتے شروع ہوتے ہیں۔ اگلی بات جب فرشتوں نے یہ سنی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سنی، اللہ رب العزت کا جواباً جو ارشاد فرمایا وہ بھی سنا، پھر جواباً آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا جب وہ بھی سنا، تو اب فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ آخری جملہ جو شہادت والا یہ فرشتوں نے دی، انہوں نے بھی سن کے کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ یہ بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف میں یہ، اور مشکوٰۃ شریف میں تو باقاعدہ باب ہے، باب تشہد کے اندر یہ پوری حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈال کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ رب العزت ہر نماز کے اندر اپنے نبی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو لازم قرار دے رہے ہیں، اور یادگیری کے طور پر اس مکالمے کو نماز کے اندر آخری رکعت کے اندر اس کو فٹ کر رہے ہیں، اور ہر پر لازم کر رہے ہیں کہ تم نے یہ مکالمہ پڑھنا ہے، تم نے یہ مکالمہ پڑھنا ہے، تاکہ ہر پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ یہ مکالمہ کہاں ہوا تھا، یہ جو مکالمہ تھا یہ کہاں ہوا تھا، کس موقع پر ہوا تھا، تمہیں پتہ ہو کہ جس نبی کے تم امتی ہو اس نبی اور میرے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ ہے، اور اس میں تیسرے فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت کوئی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی دوسرے نبی کی بھی بات، کسی کے عمل کو یادگیری کے طور پر اللہ ہم سب کو منانے کی ترغیب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یادگیری کے طور پر آپ لوگ کوئی بھی اسلامی دن مطلب مناؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، میلاد بھی یادگیری ہے، حج بھی یادگیری ہے، نماز بھی کسی نہ کسی پیغمبر کی یادگیری ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو کسی جگہ نماز، پانچوں نمازیں کس پیغمبر کی یادگیری ہے، اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ اپنی بارگاہ میں